Last Saturday, doctors and medical professionals from various countries, including the UK, the United States, Australia, Canada, and Germany, had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The attendees were all able to introduce themselves during the mulaqat, which took place in Islamabad. They also had the opportunity to ask Hazur Anwar questions on a range of issues in relation to their field. آئی سی یو کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں اینڈ آف لائف سچویشنس، اور اس میں آج کل میڈیکل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ آدمی کو جتنا مرضی عرصہ زندہ رکھ سکتے ہیں. تو ہماری فیملی سے انٹریکشنز ہوتی ہیں، اور یہ اینڈ آف لائف ڈسکشنز کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے کہ کیسے ان ڈسکشنز کو ہینڈل کیا جائے. بس آپ ڈاکٹروں کی نصیحت ہوتی ہے کہ چلو مرسی کلنگ میں چلے جاؤ، مار دو بندے کو، ہیں. فیملی والے زیادہ خیال رکھنے والے کہتے ہیں نہیں جب تک سانس آ رہا ہے رہنے دو. تو میں تو عام طور پہ یہی لوگوں کو لکھتا ہوں، اگر برین کام کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے اپنا کوئی 50-60% بندہ، تو ٹھیک ہے. اس کو جو بھی مشینیں لگا رہی ہیں، وینٹیلیٹر لگایا یا کوئی چیزیں لگا رہے ہیں اپنے، تو پھر اس کو چلنے دیں. جب بالکل نہیں چلا جائے تو پھر سدھار دیں. اور اس کو بھی کچھ دیکھیں، 2-4-6 دن دیکھیں، اور دیکھ لیں بالکل ہی برین ڈیڈ ہو گیا اگر اور ختم ہو گیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اس کو صرف پرولونگ لائف مقصد نہیں ہے، کوالٹی آف لائف بھی تو ہونی چاہیے نا. تو وہ پھر لوگ رشتہ داروں سے پوچھ کے پھر چھوڑ دیں، اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ پہ چھوڑیں معاملہ. میں تو یہی کہا کرتا ہوں، باقی جس کے اپنے جذبات ہیں، جس کا مریض ہے، اس کو وہی بتا سکتا ہے نا صحیح. آپ اپنا جو مشورہ ہے ڈاکٹر کا، پروفیشنل مشورہ جو بھی ہو سکتا ہے، ایکسپرٹیز جو بھی آپ کی ہے، اس کے مطابق دے دیا کریں. Assalamu alaikum, Hazur. My question is about mentorship and education. How can we, as a group, as well as individual surgeons and doctors in training, mentor and inspire the next generation of Ahmadi youth and children to pursue a career in medicine? یہ تو نصرت جہاں والے بھی کرتے رہتے ہیں کام. آپ کی جو میڈیکل ایسوسیشن ہے، اس کا کام ہے نا، مختلف سیمینار کریں، ڈاکٹروں کو بلائیں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ہیں، اس میں ان کو انکریج کریں. کونسلنگ اور گائیڈنس کا جو ہے تعلیم کا شعبہ جماعت کا، ان کو بھی چاہیے نا. اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے یونیورسٹیز میں، اور ویسے بھی جو سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع میں ہی کریں. تو اس طرف لائیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو کالج میں ایک دفعہ چلا گیا، گریڈ 12 جس نے کر لیا، اس نے پروفیشن لے لیا، لاء میں چلا گیا یا انجینئرنگ میں چلا گیا، کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا. آج کل کمپیوٹر سائنس کا بڑا رواج ہو رہا ہے، اے آئی نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ان کو کونسلنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے ایجوکیشن سیکرٹری جو ہے آپ کا جماعت کا، اس کے ساتھ مل کے میڈیکل ایسوسیشن کو چاہیے کونسلنگ کے لیے، گائیڈنگ کے لیے کوئی اپنی میٹنگز کریں، سیمینار کریں، ان کو پڑھائیں کس طرح کرنا ہے، پروگرام بنائیں. یہ تو آپ لوگوں نے بنانا ہے، میں تو کہتا رہتا ہوں اس بارے میں. اور پھر آپ کے پاس اتنے لوگ بھی ہونے چاہیے جو مینٹرنگ کر سکتے ہیں. میری ریسرچ کلینکل آؤٹ کمس میں اور ٹرانسلیشنل ریسرچ ہے، اس میں پگس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ میرا انٹرسٹ ہارٹ برین ایکسس میں ہے، جو کنیکشن ہے، اور قرآن مجید میں بار بار مینشن ہوتا ہے کہ انسان کے بعض تھاٹس ہارٹ سے آتے ہیں. اس کے بارے میں حضور کی کیا گائیڈنس ہے؟ جو روحانیت کے تجربہ رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دل پہ پہلے بات اترتی ہے، اور اس سے پھر دماغ میں چلی جاتی ہے، یا پھر دماغ سے ساری جسم میں ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں پہلی چیز دماغ میں جاتی ہے، پھر دل میں آتی ہے، دل کا کوئی تعلق نہیں. حضرت مسلم موعود نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی ہوئی ہے کہ ہارٹ جو ہے بلڈ سپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور بلڈ سرکولیشن کر کے برین کو بھی جاتا ہے اور باقی جسم میں بھی جاتا ہے. اور بلڈ کا بھی ایک رول ہے یہ میسیج پہنچانے میں. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل سے دماغ میں جاتی بات اور پھر آگے جسم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس نہج سے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ
کہ بلڈ سرکولیشن کا کیا رول ہے, بلڈ دل میں سے جا رہا ہے دماغ میں, دل سے باڈی میں, تو کس حد تک وہ کام کر سکتا ہے اس میں. تو یہ ریسرچ آپ کریں, پھر بتائیں. باقی ابھی تک تو یہی ہے کہ کہتے ہیں روحانیت کا جو تجربہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا, لیکن ہوتا یہی ہے کہ لگتا ہے کہ دل میں بات اتری, پھر آگے ٹرانسفر ہوئی دماغ میں اور پھر جسم میں, اور پھر آگے انسان بیان کرتا ہے. اور روحانیت میں ڈوبے ہوئے کو پتہ لگ سکتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں, ایک ریسرچ کریں, ایک روحانیت میں پڑھیں. My question is regarding an incident you mentioned yesterday in the khutbah, in which the Holy Prophet ﷺ removed the arrow from Abu Qatada and then placed his saliva onto the wound, which miraculously healed. How can we reconcile these type of miraculous incidents to those who are non-believers and atheists? یہ تو صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے تو کئی واقعے پہلے بھی بیان میں کر چکا ہوں. وہاں سے انہوں نے انگلی جوڑی اور وہ جڑ گئی, اور زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. وہ تو ایک ظاہری چیز ہی, برکت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ان کے سلائیوا میں, جو سے وہ آئنٹمنٹ کا کام کر دیا اس میں. تو اب آپ لوگ کہیں گے جی اس میں تو بیکٹیریا بڑا ہوتا ہے, اس کو انفیکشن ہو جانی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے, اس نے اس کو انفیکشن کے بجائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا چیزیں نکل گئی ہوں جس نے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہو. اور دعا جو ہے وہ بہت بڑا کام کرتی ہے. تو میریکلز ہیں, یہ ہوتے ہیں. اس کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو کس طرح ہم بتا سکتے ہیں. یہ میں نے بتایا نا ابھی, جس طرح دل اور ہارٹ کا جو میسیج ہے اس کا نہیں پتہ لگ سکتا, تو اسی طرح یہ بھی نہیں لوگوں کو پتہ لگ سکتا. لیکن بہرحال ہوا واقعہ, اور لوگوں نے بیان کیا کہ ہوا. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا میری پاؤں ٹوٹ گیا, میری ہڈی ٹوٹ گئی, اس کو جوڑا اور لائیوا لگایا اور وہاں ٹھیک ہو گیا, یا پھونک ماری, یا دعا کی, یا پکڑ کے رکھا, ہڈی جڑ گئی. تو میریکلز ہوتے ہیں دنیا میں, آج بھی ہوتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا, پتہ نہیں کس طرح ہو گیا, لیکن وہ دعا سے ہوا. ہمیں تو دعاؤں کا یقین ہے نا, بعض دفعہ دعاؤں کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے کسی کو شفا دے دیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں. اب یہ تو گواہی بتا سکتے ہیں نا, جو انہوں نے کہہ دیا مجھے ہوا تو ہوا. اب بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کوئی چیزیں نہیں ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں. تو حضرت وسلم کا تو بڑا مقام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ دعا کرتے تھے, ہاتھ رکھتے تھے, اور لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. اور بعض اور بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں اس طرح کہ ہاتھ رکھا, دعا کی, اور صحت مل گئی, وہ دوائی کے بغیر ہی مل گئی. اور بعض دفعہ یقین بھی ہوتا ہے نا کوئی کسی بات پہ, تو وہ سائیکلوجیکلی پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. In Invitation to Ahmadiyyat کتاب میں ایک ریفرنس ہے کہ one of the signs of latter days would be the increase in sudden death. اور اس کے اندر 2 ریزنز بیان ہوئے ہیں, ایک alcohol use اور دوسرا جو ہے وہ weakness of nerves from overwork and stress. اس بارے میں حضور انور کی کیا ہدایت ہے کہ how can we as doctors, physician اور خدا can work on our nerves. الکوہل جو ہے وہ تو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں. اب وہ پہلے کہتے تھے نا ایک 1 پیگ یا 1 گلاس جو ہے پی لیا کرو روزانہ تو کچھ نہیں ہوتا. اب نئی ریسرچ چند ہفتے مہینے پہلے آئی تھی, اس میں لکھا تھا کہ 1 گلاس بھی نہیں پینا چاہیے, یہ بھی نرو پہ اثر ڈالتا ہے. تو ویکنیس آف نروز تو ہو گئی, خود اپروو کر رہے ہیں نا اپنی ریسرچ میں. تو جس طرح جا رہے ہیں آخر میں الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. اور اسی کو وجہ سے پھر جو اسٹریس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اسٹرانگ نروز ہوں تو ذرا ذرا سی بات پہ آدمی اسٹریس تو نہیں لیتا نا, اور جو اسٹریس ہوتا ہے تو اس کا پھر آگے دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو چلتا ہے, اور یہ دنیا داروں میں بہت زیادہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا ان میں کم کرنے کے لیے, دن کے اطمینان کے لیے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد رکھو, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو تو ٹھیک ہے.
جزاک اللہ سر. حضور آج کل زینو ٹرانسپلانٹ جس میں مختلف جانوروں کے جو آرگنز ہیں وہ انسانوں میں ٹرانسپلانٹ کرنے کی پھر سے ایک ویو آئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں حضور کے کیا خیالات ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. اگر انسانی زندگی بچانے کے لیے آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سور کا دل استعمال نہیں ہو سکتا. اگر واقعی کام ہو سکتا ہے اس سے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس سے انسانی زندگی بچ سکتی ہے تو بچنے کے لیے ہر چیز جائز ہے. ٹھیک ہے, اگر سور کا گوشت کھانا جائز ہے تو یہاں بچانے کے لیے تو پھر جائز ہو سکتا ہے. تو وہی مثال آ جاتی ہے. ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, تو اس کے اوپر چلیں. شیر کا دل لگا دیا کریں. چلو اللہ حافظ ہو پھر.